اگر سر میں آپ سے پوچھوں کہ زکوٰۃ ہمیں کس طرح ایک مستحق کو پہچاننے کی، تو کیا کیا صفات ہونی چاہیے مستحق ہے بندہ، بھائی اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے تو میں اس کو زکوٰۃ دوں، اور کیا بیسٹ وے ہے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا؟ کیونکہ اکثر لوگ زکوٰۃ دینے کے بعد اس پریشانی میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ غلط شخص کو دے دی ہے. جی بیسیکلی زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن کے اندر پورا جو مصارف زکوٰۃ ہے کہ کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے 8 جو ہیں وہ طبقات ایسے ہیں جن کے لیے قرآن نے باقاعدہ طور پر طے کر دیا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء کی فقیر ہیں. فقیر بیسیکلی وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس، اب یہ بھی ٹرمینالوجی ہے اسلام کی، فقیر ہوتا کون ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سال بھر کے اخراجات موجود نہیں ہوتے ہیں تو وہ فقیر ہے. تو مطلب یہ کہ اس کے پاس 1 مہینے کا 2 مہینے کا ہو لیکن سال بھر کے اخراجات اس کی ارننگ اتنی نہیں ہے کہ سال پورا ہو سکے. 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ شریف فقیر کہلاتا ہے. وہ ویسے بھی ہر زمانے میں اس میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے اس کے مالی حوالے سے. اور مسکین وہ ہوتا ہے جو فقیر سے بھی بری حالت ہو جس کی. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں پہ ہم زکوٰۃ دیں گے. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد جو انسان کے ذہن میں ایمبیگوٹی رہتی ہے کہ میں نے زکوٰۃ یا تو صحیح شخص کو نہیں دی، یا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا میں نے غلطی سے کہیں اور دے دی ہے، تو اس کیفیت میں کیا کرنا چاہیے انسان؟ دیکھیے اگر کوئی باہر ملک میں ہو تو تب تو اس کو اتنی ساری پریشانی ہوتی ہے، ڈیٹ دیس کا پرابلم ہو سکتا ہے، یہ پتہ نہیں کس کو دوں، اس کو دوں، اس کو دوں. لیکن پاکستان میں آپ کو ہر دوسرا شخص غریب ملے گا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اور مسکین وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا تو کھانا ہو اور دوسرے وقت کا کھانا ہی نہ ہو، جو لباس پہنا ہو اس کے علاوہ لباس ہی نہ ہو، آپ اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پھر آپ اس کے علاوہ جو لوگ دین کی خدمت میں دینی طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل، مجاہدین کو آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عاملین کو آپ دے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور پاکستان میں ایسی پرابلم نہیں ہے کہ آپ ڈھونڈے. لیکن اگر پاکستان میں کیا باقی کافی ملکوں میں بھی ایسا ہے کہ آپ زکوٰۃ ڈھونڈنے تو نکلتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اتنا تولہ سونا اور اتنا تولہ چاندی تو گھر میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے انسٹیٹیوٹ پہ آتے ہیں کہ جی اپنی چوڑیاں باہر اتار کے زکوٰۃ مانگنا آ جاتے ہیں. تو کچھ ایسے بھی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، اور یہ کالر کوئی عام کالر نہیں ہے، ہمارے افطار کا شو کر رہے ہیں عبدالغفار آغا صاحب، جو آج ہمارے ساتھ اسپیشلی انہوں نے شو میں کال کی ہے. یہ ٹاپک کچھ ایسا ہے دیٹ آئی ایم شیور دیٹ ہی وانٹس ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹے، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں آغا صاحب؟ الحمدللہ. ڈاکٹر معید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام آغا صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ سر کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام، بڑا علمی اور بہت اچھا، اس طرح کہ لوگوں تک ایک علم کی جو آپ ترسیل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے آپ کو. بہت شکریہ، آمین. سر سب سے پہلے تو آپ کو زکوٰۃ جیسا رمضان جیسا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. جی جزاک اللہ. اگر آپ اپنا پلیز اس پوائنٹ آف ویو اس ٹاپک پہ، زکوٰۃ کے ٹاپک پہ اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دیں سر پلیز. بیٹے میں تھوڑی سی آپ کی بات سے اختلاف کر رہا تھا کہ آپ نے جو کہا نا خواتین، میں ایک چیز آپ سے کروں کہ خواتین اصل میں نہیں بلکہ ملک بنیاد ہے، ملکیت بنیاد ہے. جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں نا 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، تو وہ صاحب زکوٰۃ ہو گیا یا ہو گئی. وہاں پر عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے، اور اس میں بالکل واضح احکام یہ ہیں کہ اگر عورت کو اپنے سونے کا کوئی حصہ بیچ کر بھی زکوٰۃ دینی پڑے تو اسے زکوٰۃ دینی. ٹھیک ہے، اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات ہے مستحقین کی تو سامنے بات ہو گئی. مجھے یہاں پر چھوٹی سی بات اور شیئر کرنی ہے، وہ یہ کہ اگر ذی القربہ یعنی اگر اپنے قریب والوں کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کو آپ زکوٰۃ کا لفظ کہہ کر کے دیں، آپ انہیں تحفہ کہہ کر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور ذی القربہ کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. چلیں سر، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. تھینک یو سو مچ فار آنسرنگ ٹو مائی ایمبیگوٹی دیٹ آئی ہیڈ ان مائنڈ کہ آخر ویئر ڈو وومن اسٹینڈ ان گیونگ دا زکوٰۃ. بٹ یس، اگر آپ کے پاس ہے، آپ کی ملکیت اتنی ہے تو آپ دیں، اور وہی جواب آپ نے بھی سمجھے تھے. بہت زبردست ہے کہ ہمارے سفید پوش بہت سے ایسے افراد ہیں جو غربت میں بیچارے مبتلا ہوتے ہیں لیکن زبان نہیں کھولتے، کسی کو بتاتے نہیں ہمارے حالات کیا ہیں. تو آپ انہیں جب ایسے سفید پوش افراد جب ہمیں نظر آئیں تو زکوٰۃ کا لفظ ادا نہ کریں، ہبہ، تحفہ، نذرانہ یا بچوں کی خرچی وغیرہ کہہ کر آپ انہیں دے دیں. لیکن آپ کی نیت زکوٰۃ کی، نیت زکوٰۃ یعنی ان کی عزت نفس مجروح، عزت نفس کا خیال کیا جائے، اور یہ اسلام میں بہت اہم چیز ہے. اچھا اگر میں آپ سے اب میں تھوڑا سا آپ کے مائنڈ سائنس پوائنٹ آف ویو پہ تھوڑا سا آ جائیں، بیکاز دیٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے ایک تو انسان کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور زکوٰۃ دیتے ہوئے جو انسان کے ذہن میں یا دل میں ایک تھوڑی سی وہ ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے. فار ایگزامپل ابھی مجھے انہوں نے اندر کہا کہ تم نے اس دفعہ اپنا جو ہے
نا وہ کراس کر لیا اس سال. میں نے کہا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اس سال اپنا جو انکم ہے وہ کچھ زیادہ اور کراس کر لی تو تمہیں اس دفعہ زکوٰۃ ضرور دینی ہے. تو اچانک سے میرے ذہن میں آیا جس شخص مطلب کوئی میرے پہ کسی پہ قرضہ نہیں ہے لیکن میں نے سوچا یار مجھے اس شخص سے کوئی پیسے تو واپس نہیں کرنے. میں کہا ہو سکتا ہے میرے پہ کوئی قرضہ ہے, لیٹ می چیک, پھر میں دوں گی. اب ایک تھاٹ میرے ذہن میں آیا جو نہیں آنا چاہیے تھا. اس طرح کے تھاٹ سے نہیں آپ کو بہت پرانے قرض دار یاد آ جاتے ہیں جس کو دینے پڑتے ہیں آپ کے. دیکھیے اصل میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, دولت جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں دا منی میکس دا ورلڈ گو راؤنڈ. ٹھیک ہے, پوری دنیا کو جو چلا رہی ہے وہ دولت چلا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو دولت ہے جب انسان کے پاس آتی ہے اور جب اس کی ضرورت سے زیادہ آتی ہے تو اس کو دولت کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اس رشتے میں جو سب سے امپورٹنٹ انٹینگلمنٹ ہے یا جوڑ ہے جو ہے وہ ہے سیکیورٹی کا, سب سے بڑا سیکیورٹی کا, کہ میرے پاس اتنا ہو کہ کل مجھے پرابلم نہ ہو, میرے پاس اتنا ہو کہ میرے بچوں کے لیے ہو. اور ماشاءاللہ اب تو یہ حالت ہے کہ 7 پشتے کھائیں, اتنا لوگ جمع کرتے ہیں. جب اس دولت میں سے دینے کا وقت آتا ہے تو چونکہ اس دولت کے ساتھ ایک بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے سیکیورٹی کا, محبت جس کو کہتے ہیں ہم, سیکیورٹی کو بھی محبت کہہ سکتے ہیں, تو وہ اس کو پارٹ کرنا ہے, اس کو الگ کرنے میں اس کی تکلیف پہنچتی ہے. تو یہاں انسان جواز ڈھونڈتا ہے, طریقے ڈھونڈتا ہے, ریزننگ ڈھونڈتا ہے, پتہ نہیں مجھ پہ ہے کہ نہیں ہے, مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو دل کو تکلیف ہوتی ہے. اور ڈیفینیٹلی ہمارے علماء کرام اس بات کا اگری کریں گے کہ قرآن کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے انسان کا امتحان لیتا ہے, ایک اولاد سے اور ایک دولت سے. ایک اولاد سے, ایک دولت سے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اصغر علی صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا. تھینک یو سو مچ آپ کو واپس کال کرنے کا, اور آپ کو رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بیٹا. اور پروفیسر معیز صاحب کے لیے میں خاص کر یہ کہوں گا بہت کہ شکریہ. اس بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بالکل یاد رکھوں گا آپ کو اصغر اور صاحب. اس لیے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ مجھ سے بہرحال آپ بہتر انسان ہیں کہ اس وقت اس پینل پہ بیٹھ کر اور جس طریقے سے قوم کے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں اور لوگ آپ سے خوش ہیں. آپ کی کالیں سنتا ہوں میں, آپ سے باتیں کرتا ہوں, آپ بڑی شفیق نگاہوں سے اس سے دیکھتے ہیں. حالانکہ بعض اوقات کالیں اس قدر غلط ہوتی ہیں کہ میرے جیسا آدمی تو آپ کی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا. لیکن اس کے باوجود آپ کے چہرے پہ ایک تبسم آتا ہے, مسکراہٹ آتی ہے, اور میٹھی نگاہ سے آپ اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. اور میری بیٹی کو بھی میں کہوں گا کہ بہت فاسٹ ہے, تو یہ بھی ماشاءاللہ آپ کے اسسٹنٹ جو ہے نا یہ ہماری رہبری کرے گی. تھینک یو سو مچ سر. میں تو تبھی کر سکوں گی جب آپ سب کی دعائیں ساتھ اللہ ہوں گی. حافظ بیٹا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ آپ کا. ان کی کا اسسٹنٹ آج کل تو یہی سب کچھ ہوئے ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں. آج کل تو موبائل فون سے آج کل میرا ذہن کہیں اور ہوتا ہے. آج بڑی آج کل عجیب چکر ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں ڈس اورینٹڈ سم ہاؤ میں جیلن نہیں کر پا رہی. تو مجھے پلیز آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. ایک زندگی میں کچھ تھوڑے بہت مسئلے وہ تھوڑے سیٹ ہو جائیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کون سا, آپ کہاں سے؟ جی محمد احسان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی محمد احسان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. جی سر, سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. ہوپ آپ کے گھر والوں کے سب کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے. جی الحمدللہ. بس مجھے آپ کا پروگرام میں نے فرسٹ ٹائم کال کیا, بہت اچھا لگ رہا تھا. بہت شکریہ. سوچا کہ جو ہے نا تھوڑا سا اس میں بھی اپنا شیئر کر لوں. مجھے مفتی صاحب سے ذرا سوال پوچھنا ہے کہ کیا نان مسلم کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی, تو ایک جیسے اسلام مسلم